جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جی بتا رہی ہیں. السلام علیکم سجاد بھائی یہ ہمارے گھر سے کچھ تعویذات وغیرہ نکلے ہیں گھر کے پاس ہی، اور اس طرح کے پہلے بھی ہمارے پاس نکلے تھے تعویذ. پہلے ایک تعویذ نکلا تھا کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ تقریباً کل پرسوں کی بات ہے. اور اس سے پہلے کچھ دن پہلے جو نکلا تھا وہ خون سے لکھا ہوا تھا تعویذ، اور اسی طرح نام وغیرہ لکھے ہوئے تھے، اور آپس میں جوائنٹ تھے وہ نام، کاٹس وغیرہ لگائے ہوئے تھے اس کے اوپر. اور ہم کراچی سے میں بات کر رہی ہوں، کراچی میں ہم رہتے ہیں منگو پیر کی سائڈ پر. تو پہلے منگو پیر کے رہائشی ہیں جی. منگو پیر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، اس کے اطراف میں جی رہتے ہیں، کراچی میں ہی ہمارے. اس سے پہلے بھی نکلے ہیں تعویذ باقاعدہ خون سے لکھے ہوئے. نکلا تھا وہ خون سے لکھا ہوا تھا، اور اس میں بہت گندی سمیل تھی اس تعویذ میں. تو وہ پھر میری جو مدر ان لا ہیں وہ پڑھائی وغیرہ کرتی ہیں کچھ، تو انہوں نے اس کو کر دیا تھا کچھ. تو ابھی یہ دوبارہ یہ کچھ دن ہوئے، مطلب کل پرسوں کی بات ہے، یہ پرسوں پھر ہمیں یہ ملا ہے. اور اب دیکھیں یہ کیا کیا ہے اس میں. اور ہمارے گھر میں بہت زیادہ اس کی وجہ سے مسائل ہیں، آپس میں سب لڑنا جھگڑنا یہ سب کچھ چل رہا ہے. پہلے تو سب کچھ صحیح تھا، ابھی جو ہے نا ایک دوسرے کی کسی کو شکل ہی اچھی نہیں لگتی، گھر میں حالات خراب، بیماریاں وغیرہ. اور میری خود بہت زیادہ بیماری، طبیعت خراب رہتی ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، بچے نہیں ہو رہے، ہوتے ہیں تو ضائع ہو جاتے ہیں. 7 سال شادی کو ہو گئے، میرے ساتھ بھی یہ مسئلے ہیں. اللہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو ہمیشہ سلامت رکھے، آباد رکھے، آپ کی سب پریشانیاں تکلیفیں سب دور کرے. اللہ آپ کو اپنی سومان میں رکھے، آمین. ماشاء اللہ صاحب دعا لوگ ہیں یار، ایسی پریشانی میں بھی ایسی تکلیف میں بھی ہمیں دعا دے رہے ہیں جی. آپ کو دعا دے رہے ہیں سب کو. اور آگے بھی کچھ کہا ہے انہوں نے. یہ جو میں نے ویڈیو بھیجی یہ تو ہم نے ابھی بنائی ہے، اس سے پہلے تو بہت مطلب کافی ٹائم ہمیں چیزیں ملتی رہتی ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. 7 سال میری شادی کو ہو گئے تب سے میں یہ چیزیں دیکھتی آ رہی ہوں. کبھی گوشت، کبھی خون پڑا ہوتا ہے گھر میں، ہم یہ سمجھتے ہیں چلو کسی نے پرندے نے جانور نے پھینکا ہوگا. کبھی ایسی چیزیں سوئیاں لگی ہوئی کوئی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تعویذات اس میں سوئیاں ہوتی ہیں، بال ہوتے ہیں. میرے ہسبینڈ کوئی بھی کام کرتے ہیں، جیسے شاپ کی ان کی شاپ میں سے تعویذات نکلے تھے اور شاپ بند ہو گئی. کوئی بھی کام کرتا ہے کچھ دن بس چلتا ہے، شروع میں 1 مہینہ بھی مشکل چلتا ہے، پھر وہ کام بند ہو جاتا ہے اس کا. کوئی بھی کام ہو، دکان پہ وہ کہیں اور کام کر لیتا ہے تو وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی پٹے وغیرہ بن جاتے ہیں. اور میں جب بھی پریگنٹ ہوتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کوئی مروڑ رہا ہے میرے پیٹ میں، کسی بچے کو مار رہا ہے، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے پیٹ میں. ڈاکٹر سے علاج کروایا ہر چیز، لیکن وہ بولتے ہیں کوئی ایسی چیز ہے نہیں، ہم کس چیز کا علاج کریں. مطلب میڈیکل میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، اور اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کا آپس میں اتفاق وغیرہ ختم ہو جائے. اللہ پاک. ہم نا حیدرآباد گئے تھے، وہ جن بھائی کے دانت گر رہے تھے، وہ بارش میں، تیز بارش میں جی ایکسپریس نیوز کے آفس پہنچے تھے. اور بیٹھے رہے تھے. ہاں وہ نا میں چھٹیوں پہ تھا، بارشیں بہت ہوئی تھی کراچی میں، تو وہ رابطہ ان کا ہو نہیں سکا تھا مجھ سے. تو وہ ایکسپریس نیوز کے آفس بیٹھے رہے تھے نا، تو مجھے آفس کے گارڈ سے فون آیا کہ بھائی وہ کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پریشانی میں ہے. اتنا پانی جمع تھا روڈوں پہ، میں حیران تھا کہ وہ آئے کیسے. کافی دیر بیٹھے تو انہوں نے اپنا ایڈریس دے دیا تھا ہمیں، ہم گئے تھے ان کے پاس. ان کی نا راتوں رات دانت گر گئے تھے سارے، میں نے شیئر کی تھی ویڈیو. اور ان کی وائف کے بچے جو ہیں کئی بار پیٹ سے نا غائب ہو گئے تھے. تو انہی کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ جو گائناکالوجسٹ ان کی ڈاکٹر تھیں وہ کہتی تھیں کہ آپ کسی عالم صاحب کو دکھائیں، کیونکہ میں آج الٹرا ساؤنڈ کرتی ہوں، آج چیک کرتی ہوں، سب کچھ نارمل ہوتا ہے، کل وہ ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ غائب ہو جاتا ہے. چلے ایک طریقہ ہوتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے ایسا، پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹرس کو، لیکن کوئی ایسی چیز تھی نہیں، غائب ہو جاتے تھے لٹرلی 3-3 4-4 مہینے. وہی حال بتا رہی ہیں کہ 7 سال ہو گئے شادی کو. کئی بار خوشخبری آئی، لیکن جیسے نا کچھ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی اور علاج کروائیں نا، روحانی علاج کروائیں اپنا. اب جی بات آتی ہے یہاں، ماشاءاللہ بڑے ہمت والے ان کے ہسبینڈ، وہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو ہمارا کیا ہوا، ہمیں کیا ہوگا، ہم تو تم سامنے آ گئے، پکڑے گئے، تم چیز آ گئی، تمہارا وہاں کیا ہوگا. میں بار بار نہیں کہتا کہ وہاں نہ جانے دیں اس معاملے کو، یہیں پر نا زندگی میں ہی اپنی معافی تلافی کر لیں. یار کیا مطلب کس چیز کے لیے ایسا کیا ہے جس میں آپ اس قدر ڈوب گئے. جادو کرنے والا، کروانے والا، مطلب سخت ممانعت ہے، صرف اسلام میں نہیں ہر مذہب میں. میری ان سے بات نہیں ہوئی فون پر، ملنا تو دور، میں جانتا نہیں ہوں. جو انہوں نے امانتاً پیغام بھیجا وہ آپ تک ہے. ان کی فیملی کے نام تھے، ان بولے بھی ہیں، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا انہیں شیئر کرنا، لکھے بھی تھے. تو عرض یہ ہے کہ نہ میں انہیں جانتا ہوں، نہ میں انہیں جانتا ہوں جو اس کام میں ملوث ہیں، لیکن ہم بھلا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے یار، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے.
غلطی کرنے پہ نہیں پھنستا, اس پہ قائم رہنے پہ پھنستا ہے. اور آپ تو کئی بار یہ غلطیاں کر چکے ہیں, اس کے بعد بھی اللہ نے موقع دیا ہوا ہے, آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ آپ حیات ہیں ابھی. تو میرا مشورہ کہہ لیں, ریکویسٹ کہہ لیں, چھوٹا سمجھ کے, کہ دنیا میں ہی نا معافی تلافی کر لیں. یہ معاملہ وہاں نہ جانے دیں. آپ کو کچھ بیچنا پڑے, کچھ دینا پڑے, ان کو منانے کے لیے ان کے ہاتھ پکڑنے پڑے, پیر پکڑنے پڑے, ہاتھ جوڑنے پڑے, آپ ان کو زندگی میں معافی دلوا لیں اپنے آپ کو, ان سے لکھوا لیں کہ ہم نے تمہیں معاف کیا. دیکھیں میں نے دیکھا ہے جو کہ جادو کرنے والے زیادہ پریشان حال ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جادو کرنے اور کروانے میں انوالو ہے نا, وہ بیچارے کو کوئی بد دعا ہے یار, یا برائی ہے اس کے ساتھ. وہ ایسے کام کا حصہ ہے جس کام کو ہزاروں سال پہلے مطلب سختی ہو گئی کہ خبردار, مطلب تب تھا یار جب صحیح غلط کی تمیز نہیں تھی. پازیٹیو نیگیٹو, سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ, گندگی صفائی کا کوئی خیال ہی نہیں تھا, تب کیا جاتا تھا. آج بھی یار, اچھا میں بتاؤں, کوئی بلینئرز نہیں ہے, وہ بیچارے جاب کرتے ہیں, دکان کام یہ وہ, مطلب مڈل طبقہ ہے یار. تو ایسا خدا نہ خواستہ کس چیز کی حسد ہے یار, غصہ کس بات کا, نفرت کس بات کی ہے. چلے غصہ نفرت سب اول تو ہے سارے نیگیٹو چیزیں, لیکن آپ کو جادو پہ یہ لے آئی یہ حرکات, تو آپ نے تو اپنا نقصان کر لیا. وہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا, وہ تو انسان خطا کا پتلا ہے یار, لیکن اس پہ قائم نہ رہیں. اور مہربان فرماتے, ایسے نہیں جادو کا معاملہ نا لاہور میں ملنے والوں کا ہوا نا, وہ گھبرا گئے. انڈے ملے تھے ان کو گیلری سے, میں نے بتایا کیاری سے, اس کو بھی لال رنگ سے لکھا ہوا تھا. انہوں نے خط لکھا سائن کو, آپ نے جواب فرمایا. آپ نے فرمایا ظاہراً تو لگتا ہے کسی نے کچھ کیا, کسی نے کچھ کروایا. ایک کرنے والا ہوتا ہے, کروانے والا ہوتا ہے, لیکن یہ جادو, بلیات, غائبات, جنات, ان سب سے بڑے اللہ پاک. تو جب اللہ پاک سب سے بڑے ہیں تو پھر کیا کریں. یہ میں کہتا ہوں یار, کسی کو آپ سوچیں کہ جیسا کریں گے نا ویسا بھریں گے. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہہ گئے کہ دھوکہ کبھی ضائع نہیں ہوتا, وہ پلٹ کر آتا ضرور ہے دنیا میں ہی. واہ, میں نے ہستی کے الفاظ سنے ہیں خود, میں سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے فرمایا کہ جادو اور سفلی کرنے والے کی نسلیں بھگتتی ہیں. یہ میں ہستی کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو, جن کی زبان سے بس نکلتا ہے, وہ بولتے نہیں ہے, خود نکلوا دیا جاتا. آپ اندازہ لگا لیں, میں نے ایسے کیسز بھی شیئر کیے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. کروڑوں اربوں روپے اپنے علاج پر لگا دیے جو جادو اور جنات کی مدد سے ان کے بڑوں نے حاصل کیے تھے, اور وہ ایک لا علاج بیماری میں مبتلا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ ہو کیوں رہا ہے, ناگا جن والا چیز. تو مطلب فیملی آپ کی بھی ہوگی, ہونے والی ہوگی, رشتہ دار آپ کے بھی ہوں گے, ہونے والے ہوں گے, بچے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں, رشتہ داروں کے بھی ہو سکتے ہیں. آپ برداشت کر سکیں گے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کی فیملی کے ساتھ ایسا ہو؟ یار ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. انسان تو انسان, جانور, درخت, کیڑے مکوڑے بھی یار جان بوجھ کے کرنا. سانپ کو بھی مارنے سے پہلے کہا یار 3 بار کہہ دو جنوں تو چلے جاؤ بھائی, اندازہ تو لگائیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں یار, ابھی تو بہت ترین کوشش کی کرنے کی, لیکن اللہ ہم کو اور ہمت دے, ہر چیز سے محفوظ رکھے. اچھا ایک بات کیا لکھا ہوا ہے, آپس میں اتفاق نہ ہو, لڑائی جھگڑے ہو, نفرت ہو. اچھا اس سے آپ کو کیا مل جائے, یہ کیسی خوشی ہے, کیسا سکون ہے یہ, اس کو سکون کہتے ہیں آپ. کسی کو تکلیف میں دیکھ کے آپ خوش ہو رہے ہیں. واقعہ سننے ہمارے مہربان کے مہربان کا, دادا مہربان سمجھ لیں, دادا پیر ہوتے ہیں نا, دادا مہربان سمجھ لیں. الیکٹرانک مارکیٹ کراچی, ٹھیک, صدر کی کراچی. غور سے سنیے گا, دل کے کانوں سے. کیا ہوا کہ جیسے ہمارے مہربان ملنے جاتے دادا مہربان سے, ویسے ایک اور صاحب بھی آتے. ان کی دکان, ان کے بھائی کی دکان تھی الیکٹرانک مارکیٹ. آنکھوں دیکھی بات ہے سائن کی نا, تم سنا رہے. تو ہمارے کیا ہوا کہ وہ ان کے بھائی کی دکان پہ نا لڑکا کام کرتا, اور پڑوسی دکاندار جو ہے نا, اس نے کیا کیا, اس لڑکے کو ذرا مارا, اس کی بےزتی کی, اس کو مارا اور بدتمیزی کی.
انہوں نے آ کے ہمارے دادا مہربان سے کہا کہ جی دکان میں پڑوسی دکاندار نے نا ایسے ایسے کیا، وہ بیچارے ملازم کو نا خام خریے، آپ خاموش رہے۔ اگلے دن اس پڑوسی دکاندار کی دکان میں آگ لگ گئی، اچھا خود ہی جس نے مارا تھا۔ تو وہ جو ملنے والے تھے نا، جو پہلے بتا رہے تھے جی ایسا، وہ جن کے بھائی کی دکان تھی، وہ آئے بڑے خوش نا ہمارے دادا مہربان کے پاس، کہتے ہیں وہ کرم ہو گیا جی، میں نے آپ کو بتایا کہ میرے بھائی کی دکان پہ لڑکا کام کر رہا تھا، پڑوسی دکاندار نے اس سے بدتمیزی کی، اس کو مارا، اگلے دن اس پہ آگ لگ گئی دکان پہ، کرم ہو گیا جی آپ۔ تو آپ کے چہرے پہ نا ناگواری ہے۔ اچھا فوراً جواب نہیں دیتے تھے، ٹھہر کے جواب دیتے کچھ دیر، ناگواری ہے فرمایا۔ کچھ دیر بعد پڑوسی دکاندار نے آپ کے بھائی کی دکان پر کام کرنے والے لڑکے کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کو مارا، اس نے اچھا نہیں کیا، لیکن اس کی دکان پر آگ لگ گئی، اور اس کی دکان پر آگ لگنے پر آپ جو یہ خوش ہو رہے ہیں، آپ نے بھی اچھا نہیں کیا۔ سر ہم جیسا ہو تو کہے دیکھا ہمارے ماننے والے کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو ایسا ہی ہوگا، فلاں فلاں فلاں، نہیں، یہاں سب برابر ہے۔ یہاں پر آپ مطلب سمجھ لیں کہ جس مقام پہ ہوتے ہیں نا، گنجائش نہیں ہوتی آپ کے پاس، اتنی باریک آپ پکی بات نہیں کر سکتے، کل میں یہ کر دوں گا، پرسوں میں یہ کر دوں گا، ایسا ہو جائے گا، آپ کو اگلے لمحے کا نہیں پتا آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے۔ سانس پہ ہے یار، آ رہی ہے جا رہی ہے۔ اب یہ ہستیوں کی میں بات بتا رہا ہوں آپ سے، جو ذکر کر رہا ہوں، یہ میں نے اب کانوں سے سنا ہے، یہ ہستیاں ہیں، کسی طرح پر خوش نہیں ہو سکتے آپ نا، اور آپ یار کدھر ہو بھائی؟ کہہ تو رہے ہیں، کہتے فرماتے تو ہیں کہ ہم تو یار مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمیں تو ٹھیکے میں مل گیا اسلام، فالو تو دنیا کر رہی ہے اور کامیاب ہو رہی ہے، ہم بھول گئے یار، ٹھیکے میں ملا ہوا ہمیں، فالو دنیا کر رہی ہے، وہ کامیاب ہو رہی ہے، ہم رو رہے ہیں یار، ان چکروں میں، کن چکروں میں پڑ گئے ہم۔ مفت میں تو نہیں ہوتا نا چچا، جس میں پیسے لیے ہوں گے، اور جس جو یہ آپ بتا رہے ہیں وہاں تو سب محنتی ہو گیا اور ہمت ہو گیا، وہ اس پیسے کو اپنی بھلائی کے یوز کرے نا۔ یہ سب توفیق ہے یار، یہ سب توفیق ہے۔ وہ نہیں اقبال صاحب ٹوٹا ایسٹرن والے کیا کہتے ہیں، جب تک اللہ پاک کی توفیق نہ ہو، بندے میں جرت نہیں ہے وہ کسی کو کچھ کھلا سکے یار۔ تو آپ کا پیسہ اگر نیک جگہ پہ لگ رہا ہے، کسی بھلے کام میں لگ رہا ہے، تو اللہ پاک کی توفیق ہے، اور آپ کا اگر کوئی کام، عمل، چیز برائی میں انوالو ہے، جڑی ہوئی ہے، تو یہ کوئی بدعا کہہ لیں، ناراضگی کہہ لیں، اور میں کہتا ہوں سرنڈر کر دیں یار، کچھ پتہ نہیں زندگی کا، ایسے جائیں گے کیا یہ کر کے کہ جی یہ کیا ہے ہم نے۔ زمانے کے 3 حصے اس میں سے پہلا افضل حصہ یہ کہ آپ خود کھا لیں، اپنے بھی لگا لیں، آپ اپنے بھی لگا لیں، یہ وجہ سے لگانے کی ضرورت ہے یار۔ یہاں تک فرمایا کہ کسی بندے کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا، اللہ پاک اپنی جو تو اللہ کے ساتھ جو آپ مس کمٹمنٹ کرتے ہیں نا، اللہ پاک بڑے مہربان ہیں، رحیم ہیں، وہ معاف کر دیں گے۔ اللہ پاک کے حکم پہ اگر آپ وہ کرتے ہیں نا، بڑے مہربان ہیں، لیکن اگر ان کے بندوں کے ساتھ آپ گڑبڑ کریں گے نا، تو اللہ پاک پارٹی نہیں بن سکتے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، تو وہ کسی ایک کی سائیڈ نہیں لے سکتے۔ تو بندوں کا معاملہ تو بہت زیادہ، حقوق العباد یار، اس کا تو بہت زیادہ خیال کرنا ہے بھائی۔ کوئی مطلب کسی کے دل میں کوئی بات، کسی کے پاس کوئی موقع نہ ہو آپ کو، آپ کی کمپلین کا یا کوئی دینا نہیں ہے آپ نے، بھائی نے سب کچھ کہہ تو دیا ہے، ہم بھلا چاہتے ہیں، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اور جب یار ہمیں اللہ نے دوسرا موقع دیا ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یار ملنے چاہیے موقع، کوئی نہیں، بس شیر خدا کا فرمان ہے، انسان غلطی کرنے پہ نہیں پھنستا، اس پہ قائم رہنے پہ پھنستا ہے۔ نہیں جی میں تو ٹھیک ہوں، نہیں جی اس نے ایسا کیا، اس نے کیا، اپنی اتنی سی غلطی دیکھنی ہے آپ نے، سائیں فرماتے ہیں اگلے کی 99 غلطیاں نہیں دیکھنی، اپنی اتنی سی ایک غلطی دیکھنی ہے، اور اپنی 99 اچھائیاں نہیں دیکھنی، اگلے کی ایک اچھائی دیکھنی ہے۔ تو یہ باتیں سمجھ آ جائے تو جھگڑے ختم ہو جائیں سارے یار۔ تو جی بھلا چاہتے ہیں، ان سے نہ کوئی لینا دینا ہے، نہ آپ سے کوئی لینا دینا ہے، بات پہنچ جاتی ہے، کچھ لوگ دیکھتے ہیں جی ہمارا SSD بھی اور شو بھی، تو بات پہنچ جاتی ہے نا، کیونکہ دل سے کی ہوئی بات جی پہنچ جاتی ہے دل تک نا، تو ہم بھلا چاہتے ہیں جی، اور کوئی کتابی بات شیئر نہیں کرتے،
جو آنکھوں سے دیکھا، جو کانوں سے سنا، وہی آپ تک پہنچاتے ہیں. دکھ ہوا یار، بہت دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اور حیران ہوئے کہ یار اس قدر آپ، یہ کیسی نفرت ہے یار، یہ کیسا حسد ہے یار، یہ کیا مطلب کسی کو تکلیف میں دیکھ کر یہ کیا ہے یار. بس مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں، او یار میں بات تو 5-6 سال پہلے سمجھ گیا تھا کہ جو آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ کریں، وہ آپ ان کے بندوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں. اے اللہ پاک میرا یہ کام ہو گیا نا تو میں 100 بندوں کو کھانا کھلاؤں گا. یار آپ پہلے 100 بندوں کو کھانا کھلا دیں، آپ کا کام ہو جائے. آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ پر رحم کرے، آپ ان کے بندے بندیوں پر رحم کرنا شروع کر دیں. آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو آسانیاں دیں، آپ ان کے بندے بندیوں کو آسانیاں دینا شروع کر دیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ بغیر مانگے اللہ پاک آپ کو نوازیں. آپ کے آس پاس بڑی نگاہیں ہوتی ہیں، آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، بولتی نہیں ہیں. صحیح، آنکھوں کی زبان جو ہوتی ہے آپ وہ سونگنا شروع کر دیں. اللہ کے ایسے بندے بندیاں آپ کو مل جائیں گے جو وہ بھی سونگ کر آپ تک پہنچا دیں گے آپ کو بھی یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. کہتے ہیں کہ جو آنکھوں کی زبان نہ سمجھ سکے اس کے اگر الفاظ ضائع نہیں کرنے چاہیے. اب جی یقین کریں، مجھے فرمایا ہے اللہ پاک نے، میں بیٹھا ہوا تھا سامنے ہی بالکل مجھے فرمایا. اکثر مجھے چودھری صاحب کہتے ہیں، چودھری صاحب، مولوی صاحب اس طرح آتے ہیں. حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے محبوب رحمت للعالمین، مجھے فرما رہے ہیں آپ حضور کو فالو کر لیں، آپ بھی محبوب بن جائیں گے. پھر جو چاہیں گے وہ ہوگا، مانگیں گے نہیں، جو چاہیں گے وہ ہوگا. تو ابھی تو ہم فالو کر نہیں رہے یار، اور تماشے دیکھ رہے ہیں. کریں گے تو کیا ہو جائے گا. تو یار یہ ہمارا رستے نہیں ہے بابا. لیکن ماشاءاللہ سے بہت پیارے لوگ ہیں جنہوں نے آواز سنی ہے، وہ بھی دعائیں دے رہے ہیں، اور ان کو بھی ہدایت دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ پاک ہدایت دے. ایسے موقع پہ تو غصے میں تو بندے کی تو تیش میں آ کے تو وہ زبان بھی کنٹرول نہیں کر پاتا. تو جی امید ہے کہ اللہ کرے جی بات پہنچے، اور انشاءاللہ پہنچ جائے گی. باقی جی دیکھنے والوں میں لوگ اور اگر ایک گھر میں اتنے لوگ رہ رہے ہیں اور ان کا تفاق اللہ نے برقرار رکھا تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں، نہ کہ ایسے عمل کریں. کوئی کسی کے ساتھ بھی دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، اگر وہ اتفاق سے رہ رہے ہیں، محبت سے رہ رہے ہیں، تو اپنی محبتوں میں اور اضافہ کریں. آپ ایسی دعا کریں بھائی، آپ وہ کریں جو آپ خود کے لیے چاہ رہے ہیں. آپ جو کریں گے نا وہ آپ کے ساتھ ہوگا. یہ قانون ہے، مطلب اس میں کوئی وہ نہیں، دو رائے نہیں ہے. بہرحال جی سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی کے لیے انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.